السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک سچی کہانی ہے۔ یہ میری کزن کی کہانی ہے جو کہ پنجاب میں رہتی تھی۔ صبح 7 بجے کے الارم سے ایک دن اس کی آنکھ کھلتی ہے، مگر وہ نیند میں مگن اس نے الارم بند کیا اور واپس سے سو گئی۔ اچانک سے اس کو گلاب کی خوشبو آنے لگی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مگر اس نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھی تو اس کے بالکل سامنے گلاب پڑا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ صبح صبح گلاب میرے پاس کون رکھ سکتا ہے۔ اس واقعے سے کچھ دن پہلے بھی اس کی کتاب سے ایک پھول نکلا تھا، وہ بھی گلاب کا ہی تھا، جو کہ آج تک خشک نہ ہوا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ لوگوں سے پوچھے، مگر جب وہ پوچھنے لگتی تو کہہ نہ پاتی، جیسے اسے کوئی اندر سے روک رہا ہو۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ اس کو کالج کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ پھٹ سے اٹھی اور کالج تیار ہو کر چلی گئی۔ کالج سے واپسی پر انیلا بہت تھک چکی تھی۔ آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنی امی کو آواز دینے لگی۔ اس نے اپنی امی کو بہت آواز دی، مگر وہ نہیں تھی گھر پر۔ تو اسے یاد آیا کہ اس کی امی نے بتایا تھا کہ وہ آج دوپہر پر گھر پر نہیں ہوگی۔ وہ بہت تھک چکی تھی، اسی لیے وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ سوتے میں اسے لگا کہ جیسے کوئی چلتا ہوا اس کے صوفے کے پاس آ کھڑا ہوا ہے، اور اس وجود کے آتے ہی بہت ہی خوشبو آنے لگی۔ ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ ایک دم جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تو واقعی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھری تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی ایک کرسی پر پڑی۔ وہاں ایک کالا بلّا اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ وہ کالا بلّا ایک خوبصورت نوجوان میں بدل گیا۔ خوف سے انیلا پاگل ہو گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس نوجوان نے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تمہیں یوں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اسی طرح تمہارے سامنے آنا۔ مجھے لگا اس آنکھ مچولی کے کھیل میں تنگ آ گیا تھا۔ انیلا نے کہا، کیسا کھیل؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تم ہو کون؟ وہ بمشکل تھوک نگلتے بولی۔ اتنا تو اسے پتہ چل ہی گیا تھا، اس کا پالا کسی انسان سے نہیں پڑا۔ فطری طور پر وہ بہادر لڑکی تھی، اسی لیے خوف کے باوجود بھی اس نے اتنا حوصلہ کر سکا۔ یہ سن کر نوجوان بولا، ڈرو مت، اس دن کی تمہاری کتاب میں پھول کی کلی بھی میں نے ہی رکھی تھی، اور اس دن جب تم بیڈ پر لیٹی تھی تب بھی پھول میں نے ہی رکھا تھا۔ یہ میرے محبت کا اظہار ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر انیلا کو یقین نہیں آیا۔ اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ جن سامنے بیٹھا اس کا دماغ پڑھ رہا تھا تو وہ بولا، انیلا یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، میں صحیح میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے ایک انگوٹھی انیلا کو دی اور کہا کہ جب بھی تم اس انگوٹھی کو دیکھ کر مجھے یاد کرو گی میں آ جاؤں گا، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ انگوٹھی پکڑے وہیں حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ انیلا کو کافی دنوں تک اس بات پر یقین ہی نہ آیا، اگرچہ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس دن کے بعد کچھ دن تو انیلا خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ روز انیلا سے ملنے آنے لگا۔ شروع میں تو انیلا اس سے ڈرتی تھی، پھر اس کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، جب وہ اس سے ملنے آیا تو انیلا نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم مجھ پر عاشق کیوں ہوئے۔ جن نے کہا، جس دن تم اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کرنے جا رہی تھی اس دن تم بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور تم نے بہت ہی اچھی خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ میں اس خوشبو کا دیوانہ ہوں، تو جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں تم پر عاشق ہو گیا۔ انیلا نے اس سے کہا کہ تم میرے سامنے اپنی اصلی صورت میں کیوں نہیں آتے ہو، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں اصل میں بہت بدصورت ہوں، تم مجھے دیکھ کر ڈر جاؤ گی۔ انیلا نے کہا، نہیں، ایک بار دکھاؤ تو صحیح۔ انیلا بہت بہادر لڑکی تھی۔ اچانک سے سیڑھیوں سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ وہ انیلا کی امی تھی۔ جن نے کہا کہ کوئی آ رہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہی وہ چلا گیا۔
اس کی امی نے دروازہ کھول کر اندر آئی اور پوچھنے لگی کہ انیلا تم کس سے بات کر رہی تھی؟ انیلا جو کہ یہ بات سب سے چھپا رہی تھی، اس نے ابھی تک کسی کو نہ بتایا تھا کہ وہ بھی ایک جن سے محبت کرنے لگی ہے۔ امی سے کہنے لگی کہ میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، جس پر امی نے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا اور چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، امی کو شک ہوتا گیا انیلا کی کہ وہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے اور کسی لڑکے کے چکر میں ہے۔ اس کی امی نے سوچا کہ اس پر نظر رکھتی ہوں۔ کچھ دن انہوں نے اس پر کڑی نگاہ رکھی، اس طرح کہ انیلا کو شک نہ ہو، لیکن ان کا یہ اندازہ اس وقت غلط ہوا جب انہوں نے انیلا کو ہوا سے باتیں کرتے دیکھا۔ انیلا کی والدہ نے کئی بار کمرے سے ایک سیاہ بلا بھی نکلتے دیکھی تھی اور انیلا کے آس پاس ہمیشہ خوشبو محسوس کی تھی۔ یہ سب دیکھ کر انیلا کی والدہ بہت خوفزدہ ہو گئی اور انہیں لگا کہ یہ ضرور جادو یا جنات کا چکر ہے۔ ان کو لگا کہ فوراً کسی پاپا کو بتایا جائے۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں خود سے بولی۔ انہوں نے فوراً اپنے ابو کو فون ملایا۔ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ انیلا کی والدہ نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے حال احوال پوچھا اور فوراً سے مدعا بتا دیا۔ انیلا کے والد کو ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب وہم ہے، جبکہ وہ اپنی بات پر پکی تھیں۔ کچھ دیر بحث کے بعد انہوں نے جلدی آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ رفتہ رفتہ انیلا بھی تاغوش کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ یاد رہے، تاغوش اسی جن کا نام ہے۔ کالج سے آنے کے فوراً بعد وہ کمرے میں گھس جاتی اور اسی کا انتظار کرتی رہتی۔ اس کے جانے کے بعد اس کے خیالوں میں کھو جاتی۔ پڑھائی سے اس کا دھیان بالکل ہی ہٹ چکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا اور گھنٹوں اس کے پاس پیار محبت کی باتیں کرتا۔ انیلا مدہوش سی اسی سنتی دیکھتی رہتی، لیکن کچھ دنوں سے وہ غائب ہو گیا تھا اور بہت بے چین تھی۔ اس کا کسی قسم کا کام میں من نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے بلائے۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی کے ذریعے بھی اس نے کئی بار اس کو بلانے کی کوشش کی، مگر تاغوش نہیں آیا۔ پھر یوں وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک رات کی بات ہے کہ انیلا کو اس کی بہت یاد آنے لگی۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک انیلا کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ وہ ایک دم پرجوش ہو کر آگے بڑھی اور پوچھنے لگی، تاغوش، یہ تم ہی ہو نا؟ سامنے آؤ، کہاں چلے گئے تھے؟ اتنے دن سے میں نے تمہیں یاد کیا، تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کچھ بولو۔ وہ بات کرتے کرتے رو پڑی، کیونکہ وہ بھی اب اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن وہ سایہ ایک ہی جگہ کھڑا رہا، نہ کوئی جواب دیا، نہ وہاں سے ہلا۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ ایسے چپ کیوں کھڑے ہو؟ چند لمحے وہ کھڑی انتظار کرتی رہی کہ اچانک سے اس کالے سائے نے ایک خوفناک شکل اختیار کر لی۔ وہ شکل اتنی خوفناک تھی کہ انیلا خوف کے مارے چلانے لگی۔ انیلا جو کہ اس وقت اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی، چیخیں مارنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر اس کے ماں باپ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ کیا ہوا انیلا؟ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر تیز آواز سے چیخیں مار رہی تھی۔ اس کے والدہ نے اسے جھنجھوڑا اور کہا، کیا ہوا؟ انیلا بس سامنے کی طرف دیکھ کر چیخے ہی جا رہی تھی۔ انیلا کی والدہ نے اسے گلے لگایا اور کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈرو مت، چپ کرو میری جان، اور اسے آج رات اپنے کمرے میں سلانے کا کہا۔ اس کی والدہ اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ انیلا نے اپنے شوہر کی طرف ایسے دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہوں، دیکھا میں کہتی تھی نا، کچھ بات ضرور ہے، اور انیلا کو اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو اس کا پارٹ 2 لازمی دیکھیں، اور اس طرح کی مزید ہارر سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ میں چلتا ہوں فی الحال کے لیے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔